وقفے کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام برکاتی کی باتوں میں ہم جہاں مختلف اشیاء کی افادیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہاں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک پر، ای میل آئی ڈی پر اور ہمارے سیل فون پر ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ عبدالجبار صاحب لاہور سے کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں MBA کا طالب علم ہوں۔ اکثر لوگ مجھے موٹا کہتے ہیں، میری توند نکلی ہوئی ہے، کوئی آسان سا حل بتائیں۔ عبدالجبار صاحب، یہ آسانی اور محنت نہ کرنا ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی توند نکل آئی ہے، اور اس توند کو تو مردانہ حسن کا دشمن کہتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں الا بلا جنک فوڈ کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا جسم بڑھ رہا ہے۔ آپ ابھی نوجوان ہیں اور ہمارے ملک کو تو آپ جیسے، ہمارے ملک کو اور مسلم امت کو آپ جیسے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو ستاروں پہ کمند ڈال سکیں، جو دنیا کے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں۔ صحت مند رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک کمزور مومن کے مقابلے میں ایک صحت مند مومن زیادہ پسند ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے غذا میں کھانے پینے کے اندر احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرنا، صبح تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں اعتدال لائیے، ہوٹل کے کھانوں کو چھوڑ دیں، فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کریں۔ صبح ناشتے میں جو کا دلیا بہت اچھی کا ناشتہ ہے، اس میں دودھ ڈالیے اور کھجور سے اس کو میٹھا کیجیے، اس کے اندر 5 یا 7 کھجوریں ڈال لیجیے۔ آپ MBA کے طالب علم ہیں، آپ کو طاقت بھی بہت آئے گی اور جسم بھی موٹا نہیں ہوگا۔ اپنی خوراک میں سے چاول کو کم کر دیجیے، چاول نہ کھائیے۔ آٹا بہت باریک اور فائن آٹا، سفید آٹا استعمال کرنے کے بجائے موٹا آٹا جس میں چوکر ہو وہ استعمال کیجیے۔ کولڈ ڈرنک، میٹھا جو ہے وہ بہت زیادہ وزن بڑھاتا ہے، اور یہ جو کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل ہوتی ہے نارمل 250 ملی لیٹر کی، اس کے اندر 6 چمچے شکر ہوتی ہے، تو کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی مت کیجیے۔ آپ کو ہم ایک بہت آسان سا نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: ہالون، کلونجی، اجوائن اور میتھی۔ ان چاروں چیزوں کو، اس کو نسخہ حاکم بدن کہتے ہیں۔ ہالون، کلونجی، میتھی، اجوائن، ان چاروں چیزوں کو صاف کر کے کسی شیشے میں رکھ لیجئے، اور صبح اور شام 2 چمچے کھا لیا کیجئے۔ دیکھیے کچھ دن کے استعمال سے آپ کی توند بھی کم ہو جائے گی اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ ہاں، چلنا پھرنا، محنت کرنا مت چھوڑیے گا۔ سراج الحق صاحب کراچی سے کہتے ہیں کہ میں مستقل نزلے کا مریض ہوں، عذرائے کرم نزلے کا علاج بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ نزلہ کیوں ہوتا ہے۔ سراج الحق صاحب، مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ نزلہ اور زکام ایک ہی مرض ہیں۔ زکام ناک کی اندرونی غشائے مقاطی کے التہاب کو کہتے ہیں، اور اس میں ناک کی جھلی متورم ہو جانے سے چھینکیں آنے لگتی ہیں اور پتلا پانی ناک سے بہنے لگتا ہے۔ جب یہ التہاب حلق کی جھلی کو متاثر کرتا ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اور کھانسی بھی ہوتی ہے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ اس کے عمومی اسباب میں سردی لگنا، پانی میں بھیگنا،
گرما گرم کھا کر ٹھنڈا پانی پی لینا، ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کا زیادہ کھانا، گرد و غبار، دھوئیں کا ناک میں پہنچنا، غذاؤں کی بے اعتدالی نزلے کا سبب بنتی ہے۔ نیم کے پتوں کو جوش دے کر اس میں نمک ملا کر ناک میں وہ پانی ڈالا کیجیے اور اس کا بھاپ بھی لیجیے۔ خمیرہ گازوباں آپ کو ہر دواخانے کا مل جائے گا، بہت عام سی دوا ہے۔ اس کو قرصۂ مرجان کے ساتھ آدھا چمچہ اور 2 گولیوں کے ساتھ صبح و شام کھا لیا کیجیے۔ اگر ناک سے پانی زیادہ بہتا ہے تو گلے بنفشہ، اُست قدوس، ملیٹھی اور بادیان، ان چاروں چیزوں کے جوشاندے کو جوش دے کر صبح و شام یا رات کو سوتے وقت چائے کی طرح پی لیا کیجیے۔ اس سے ناک کا بہنا، سر کا بھاری پن، ناک کی سوزش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اکرام الحق صاحب حیدرآباد سے کہتے ہیں کہ میرے دانتوں میں درد رہتا ہے، دانت کمزور اور ہلتے ہیں، مسوڑے بھی سوج جاتے ہیں، کبھی کبھی خون بھی آتا ہے، دانتوں میں ٹھنڈا گرم پانی لگتا ہے۔ اکرام الحق صاحب، لگتا ہے کہ آپ نے اپنی دانتوں کی صحت کی طرف توجہ نہیں دی، دانتوں کی صحت سے آپ غافل ہیں۔ ان کی صفائی اور صحت کا خیال رکھا کیجیے۔ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر وضو میں مسواک کرنا افضل ہے، صبح اور رات کو دانت صاف کرنا۔ ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ بھی ہے کہ ہم صبح کے وقت، صبح اٹھنے کے بعد دانت صاف کرتے ہیں، جبکہ رات کو سوتے وقت دانت ضرور صاف کرنے چاہیے۔ سونے سے پہلے جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ برش کر کے پھر سونا چاہیے۔ بڑے کا گوشت، بادی چیزیں، مسوڑے، اس سے مسوڑے پھول جاتے ہیں۔ دانتوں کی اور مسوڑوں کی صحت میں پھل اور سبزیاں استعمال میں رکھیے، اور ایسے پھل جن میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا اور نمک کو جوش دے کر اس سے کلیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اور ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر دانتوں پر ملا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے بہت جلدی آپ کے دانت کا جو درد ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اور دانت مضبوط بھی ہوں گے۔ نمک اور سوڈے کو ملا کر اس سے بھی دانتوں کو صاف کیا کیجیے۔ لیموں کا پانی بھی، لیموں کا رس بھی دانتوں پہ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مسوڑے پھولتے ہیں تو نمک اور پھٹکری کو پیس کر اس کو مسوڑوں پہ لگائیے اور کچھ دیر پانی ٹپکائیے، اس سے آپ کے مسوڑوں کے پھولنے کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ بہت سے سوالوں کے جواب ہم ای میل اور سیل فون پر بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہم سے ہمارے ای میل پر، فیس بک پر اور سیل فون پر کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آن ایئر پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیں، اور یہاں نہیں دے سکے تو ہم آپ کو کی ای میل پر آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آج کے پروگرام برکاتی کی باتوں سے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔